الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 14 کی سطر نمبر 5 سے سطر نمبر 9 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سبق میں اور اس مشق میں خوب توجہ کے ساتھ شامل رہیے. آج ہماری اس مشق میں ادغام کے قاعدے کے ساتھ اقلاب کا قاعدہ بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا. نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ. اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب. تو ہم نے سبق نمبر 12 میں اظہار اور اخفاء کے قاعدے سیکھے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء 15 ہیں، اور ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد تلاوت کے دوران جب بھی آپ دیکھیں کہ تلاوت کرتے کرتے نون ساکن آ گئی، نون پر جزم کی علامت ہے، سکون کی علامت ہو، یا تنوین کی کوئی علامت ہو، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، تو فوراً اس کے بعد والے حرف کو آپ دیکھیں کہ اگر اس کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے تو بغیر غنہ کیے اظہار کرتے ہوئے پڑھیں. اور اگر نون ساکن یا تنوین تلاوت کے دوران آ گئیں اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی، حروف اخفاء 15 ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء کا غنہ کریں گے اور ناک میں آواز کو 1 الف کی مقدار ٹھہرائیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، مگر ناک میں آواز ظاہر نہیں ہوگی، چھپے گی. جیسے آتا، اور ظاہر کیسے؟ جیسے انتا، ان اور یہ فرق ہے. تو ان یہ ظاہر ہوا غنہ، اور آتا یہ اخفاء ہوا، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار ہم نے چھپایا. تو یہ اخفاء کا غننے کا طریقہ ہے. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں ادغام کریں گے، یعنی ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر دیں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے من ربک، اب نون ساکن ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ را ہے، اور را
یہ اگر حروف ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ قواعد کی پہچان کے ساتھ اس پر عمل کرنا آسان رہے گا، مشکل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ من ربک، اب یہاں نون ساکن ہے، میم نون زیر من، آگے ربک را آ گیا نون ساکن کے بعد، تو فوراً جو ہے وہ حروف کی طرف آئیں گے کہ یہ کون سے حروف میں سے، یرملون، یا را میم، یہاں را آ گیا۔ اب یہ را حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، را حروف اخفا میں سے بھی نہیں ہے، را حرف اقلاب بھی نہیں ہے، تو اب یہ ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ تو کیا کریں گے، نون کو را میں ملا دیں گے، نون کو را میں داخل کر دیں گے۔ اب اس کو من ربک نہیں بلکہ مر ربک پڑھیں گے، مر ربک، یا من یقول، من یقول، اب اس کو من یقول، اصل میں ہے من یقول۔ اب نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف اخفا میں سے بھی نہیں ہے، یا حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، یا حرف اقلاب بھی نہیں ہے، تو اب دیکھیں گے کہ یہ حروف یرملون میں سے، یا را میم لام واو میں نون میں سے ہے، لہذا یہاں پر نون کو یا میں داخل کر دیں گے، میں پڑھیں گے۔ اب اس کو من یقول نہیں پڑھیں گے، میں، اور غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے ادا کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ادغام کے قاعدے کا۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، حرف با آ جائے، اقلاب کا ایک ہی حرف ہے، اقلاب کے کتنے حروف ہیں، ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف با اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں اقلاب کریں گے۔ اقلاب کا معنی کیا ہے، بدلنا، کیا معنی ہے، بدلنا، تو اقلاب کریں گے۔ اور اقلاب کا طریقہ کار یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کریں۔ یہ جو غنہ ہے یہ بھی آواز چھپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، چھپائی جاتی ہے، یہ ایک طرح سے اخفا ہی ہے مگر چونکہ بدلا جاتا ہے لہذا اس لیے اس کو اقلاب کہا گیا۔ اقلاب کا معنی بدلنا، اب اس کو اخفا نہیں کہیں گے کیونکہ بدل گیا۔ اب یہ حرف با میں صرف نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو اقلاب ہوگا، بدل دیں گے، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے، جیسے من بعدی، من بعدی، میم نون زیر من، با عین زبر با، من بعدی۔ اب اس کو دیکھیں گے نون ساکن کے بعد با آ گیا، اب اقلاب کیسے کریں گے، من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ مم بعدی، مم بعدی۔ اب نون جو ہے وہ با سے بدل گیا، نون ساکن با سے بدل گیا، اب یہ اقلاب ہو گیا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے مم بعدی انبئہم، اصل میں ہے انبئہم، انبئہم، یعنی حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، انبئ۔ اب نون ساکن کے بعد با ہے تو قاعدہ اقلاب کا لگے گا کہ نون ساکن کو با سے بدل دیں گے، نون ساکن کو با سے بدل کر اس میں بھی غنہ کریں گے، اقلاب میں بھی ایک ہی الف کی مقدار میں غنہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے اظہار کا قاعدہ سیکھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کریں گے یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے۔ یعنی چار قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، چار قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، یہ معنی ہی بتاتا ہے کہ جب یہ قاعدہ لگے گا تو یہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ کیا کریں گے، اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ معنی ہی بتاتا ہے۔ اب آگے ہے اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے یعنی جو 15 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، تو ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار چھپا کر پھر آگے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے آگے پڑھیں گے، اور یہ آواز ظاہراً نہیں بلکہ چھپ کر ادا ہوگی۔ اور آگے ہے ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے
ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. ملانا کے بھی ہیں، داخل کرنا یا ملانا. تو اب یہ اس کا معنی بتاتا ہے یہ قاعدے کا. اگر ان چاروں قواعد کے نام اور ان کے معنی اگر ذہن میں ہوں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی اور پہچان اور اس پر عمل کرنا آسان ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی آیا تو ادغام کا قاعدہ ہوگا. ادغام کا معنی ہے ملانا یا داخل کرنا. تو اب نون ساکن اور تنوین کو ان حروف کے اندر ملائیں گے، داخل کریں گے. من یقول سے من یقول، یہ طریقہ ذہن میں رکھیے گا. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ غنہ جو غننے کا مخرج ہے ناک، ناک کا بانسا، ناک میں آواز ایک الف کی مقدار میں ٹھہرتی ہے. یہ غننے کا مخرج ہے، غننے کو ادا کرنے کا مقام ہے. ناک میں آواز کو ظاہر کرنا، ناک میں آواز کو لے جا کر ٹھہرانا، یہ غننے کا مخرج ہے. تو غنہ ہو یا مد ہو، حرف مستعلیہ یعنی پر حروف ہوں یا باریک ہوں، نرمی والے حروف ہوں یا سختی والے حروف ہوں، ان تمام حروف کی ادائیگی میں ان کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی خوبیوں کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے اور غننے اور مد پر عمل کرتے ہوئے جب تلاوت کریں گے تو خود بخود قرآن پاک خوبصورت انداز میں تلاوت ہوگا انشاءاللہ. خود بخود خوبصورتی پیدا ہوگی اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قواعد ہیں، یہ جو غنہ اور مد ہے اور پر اور باریک حروف کا لحاظ رکھنا، یہ قرآن پاک کا حسن ہے، قرآن پاک کا زیور ہے، قرآن پاک کا حسن ہے، اور اسی میں لطف ہے، اسی میں مزہ ہے اور اسی میں ثواب ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جو جو قواعد ہم سیکھ رہے ہیں ان تمام قواعد کو ہمیشہ یاد بھی رکھیں گے اور ان کی پہچان کرتے ہوئے اس کے مطابق انشاءاللہ تلاوت کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. تو جب بھی پڑھیں یا پڑھائیں، اللہ عز و جل کے اس پاکیزہ کلام کو قواعد اور مخارج اور تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ نکھار پیدا کرتے ہوئے، جلد بازی میں نہیں. جلد بازی سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ حروف صحیح طور پر اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو پاتے، یا پھر حروف کی خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، حروف کی خوبیوں میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو حسن اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پاتا اور بسا اوقات بڑی بڑی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ یعنی قواعد و مخارج پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر اور اچھے سے اچھے انداز میں تلاوت کریں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب بھی ملے اور قرآن پاک میں مزید درستگی ہو. تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بنیادی قواعد مدنی قاعدے کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، ان تمام قواعد پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لہذا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں کی مشق کا سلسلہ ہمارا جاری، اور آج انشاءاللہ ہمارا یہ 4تھا قاعدہ بھی مکمل ہو جائے گا. مزید انشاءاللہ پھر آگے چل کے میم ساکن کے بھی قواعد آئیں گے. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، اتنے زیادہ نہیں ہیں، 4 قاعدے یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے. 4 قاعدے: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. 4 قاعدے، اور ان کا معنی اظہار ظاہر کرنا، اخفاء چھپانا، ادغام داخل کرنا یا ملانا، اور اقلاب بدلنا. ان کے معنی اور پھر ان کے حروف کو یاد کرنا. حروف حلقی آسان ہیں، 6 حروف ہیں. حروف اخفاء آپ کو یاد کرنے ہوں گے، 15 حروف. باقی حروف یرملون جو ہیں ادغام کے حروف ہیں وہ بھی 6 ہیں، اور یرملون مجموعہ ہے. یرملون یہی حروف ہیں، یا میم لام واو نون، اور اقلاب کا ایک ہی حرف با. تو ان کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. لہذا کوشش کریں گے نا انشاءاللہ یاد رکھیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس مشق میں خوب توجہ کے ساتھ شامل رہیے اور قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اور ان پر عمل کرنے کی ترکیب انشاءاللہ ہوگی. لہذا تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 14 کی سطر نمبر 5. برحمت منہ، برحمت منہ. اب تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. اب تنوین آ گئی تو اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کے بعد والا کون سا حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ حرف میم. اور میم کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، حروف اخفا میں سے بھی نہیں ہے، حرف اقلاب بھی نہیں. تو کون سا حرف ہے؟ حروف یرملون میں سے. تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام کا. ادغام کا لگے گا. یعنی یہ تنوین جو ہے میم میں داخل ہو گئی. یہ تنوین نون ساکن ہی ہوتا ہے، لہذا یہ میم میں داخل ہو گئی. برحمت منہ. اب یہ داخل کیسے ہوئی؟ اصل میں ہی برحمتن منہ، برحمتن تن، برحمتن منہ. اب اس کو میم میں داخل کر دیں گے. برحمتن منہ. چلیں اب یہ بتائیے منہ پہ کون سا قاعدہ ہے؟ منہ. یہاں اب دیکھیں گے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد غور کریں گے کہ حرف ہا ہے، اور ہا کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے. ماشاءاللہ. تو اب قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ. یہاں غنہ نہیں کریں گے. پہلے ہم نے غنہ کیا، وہ ادغام کا غنہ تھا. اب یہاں اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. برحمت منہ، یعنی اس کو برحمت منہ نہیں پڑھیں گے بلکہ برحمت منہ. اور حرکات کی ادائیگی کا جو ہے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. برحمت منہ ہا پر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. برحمت منہ سراجا منیرا. سین کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے. سین کے نیچے زیر ہے، آواز کو گرا کر پڑھیں گے مگر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. را پر زبر ہے لہذا را کو پر کریں گے، اور را کے بعد الف ہے. الف سے پہلے را پر زبر آ گیا تو الف مدہ کا قاعدہ لگے گا، لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. سراجن جیم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں ادغام کریں گے. سراجا منیرا، سراجا منیرا. حطة نغفر لكم. طا کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ اس کے اوپر صرف زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر زبر ادا کریں گے، اور طا کو پر کریں گے مگر بغیر ہونٹ گول کیے. حطة 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 نغفر لكم. تا پر 2 پیش کی تنوین ہے، آگے نون ہے. نون حروف یرملون، حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں پر ادغام کریں گے. اور نغفر غین ہے، غین کا سکون کامل ادا کریں گے. اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، جنبش نہیں ہوگی. نغ ایسے نہیں پڑھیں گے، نغفر لکم نہیں پڑھیں گے بلکہ نغفر لکم. اور را ساکن سے پہلے زیر ہے اسی کلمے میں، لہذا را کو باریک پڑھیں گے. حطة نغفر لکم. حطة نغفر لكم. حطة طا کو پر کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تا کو باریک پڑھیں گے. یہ قریب الصوت حروف میں سے ہے، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں.
تا اور تا یہ ایک ہی مخرج سے ایک ہی مقام سے ادا ہوتے ہیں، لہذا فرق یہ ہے کہ تا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے. حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، خلق نعیدہ، خلق نعیدہ. سطر نمبر 6. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. اب یہ دال پر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہے، اور اس کے بعد را حروف یرملون میں سے. اصل میں ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور محمد میم پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو غنہ کریں گے. میم نون جب بھی مشدد ہوں گے تو ایک الف کی مقدار میں ان میں غنہ ہوگا. تو محمد رسول اللہ. اب قاعدہ دیکھیں گے کہ یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، لہذا یہاں ادغام کریں گے، تنوین کو را میں داخل کریں گے. محمد نہیں بلکہ محمدر. اب یہاں تنوین کی جو نون ساکن ہے اس کی آواز نہیں آئے گی، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہ داخل ہو چکا. نون یہ تنوین کو ہم نے را سے ملا دیا، داخل کر دیا. محمد رسول اللہ. را پر زبر ہے، را پر پڑھیں گے. اور رسول اللہ، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش یا زبر ہو تو پر کریں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے. اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر یعنی موٹا کریں گے، اور اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، اس وقت موٹا نہیں پڑھیں گے اگر زیر ہو تو. اور یہاں پیش ہے لہذا پر پڑھیں گے. محمد رسول اللہ، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. رؤ را پر صبر ہے، آواز اور منہ کھول کر را کو پر کرتے ہوئے پڑھیں گے اور آواز کو کھینچیں گے، زبر کو کھینچیں گے نہیں. را اوفر. اب یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. رؤ حمزہ کا جو جھٹکا ہے یہ کامل رہے گا. رؤ رؤوف نہیں پڑھیں گے. رؤوف رحیم، مصدقا لما، مصدقا لما. اب یہاں وائی، وائی پہ کون سا قید ہے؟ یا لین کا. اور ویل لکل، اصل میں ویل لکل. تو اب یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے. لام کون سے حروف میں سے؟ حروف یرملون، یعنی ادغام کا قاعدہ لگے گا، لہذا اس تنوین کو لام سے ملا دیں گے. ویل لکل، ویل لکل. سطر نمبر 7. اب یہ اقلاب کا قاعدہ شروع ہوا. اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا. اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. اب ایک حرف ہوگا اس کو حرف کہیں گے، ایک سے زیادہ ہوگا تو حروف کہیں گے. اب یوں نہیں کہیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے، بلکہ حرف با آ جائے. کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم
سے بدل کر اخفا کریں یعنی غنہ کریں. من بعد، من بعد، من بعد، من بقلها، من بقلها. قاف ساکن ہے، قاف پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا معنی ہے جنبش، اور لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں. تو یہاں قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہیں، جب بھی یہ ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا. قاف، طا، جیم، دال میں. من بقلها انبئهم. اب اس کو معروف طریقے سے با اور حمزہ کو ملائیں گے. انبئهم نہیں پڑھیں گے بلکہ انبئهم، انبئهم. لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ. لَيُم پہ اقلاب کے قاعدے کی وجہ سے غنہ ہے، اور نون پر جو غنہ ہے وہ نون مشدد ہونے کی وجہ سے ہے. لَيُنبَذَنَّ. سطر نمبر 8. قولا بلیغا، قولا بلیغا. اب قو پہ قاعدہ ہے واو لین کا، تو واو لین کو نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے، قولا نہیں پڑھیں گے. قولا بلیغا. غائن کو پر کریں گے حروف مستعلیہ میں سے. قولا بلیغا. خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا. صاد کو پر کریں گے اور اس میں سیٹی کی آواز ہوگی، لہذا ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. بصوی نہیں پڑھیں گے، بصوی بلکہ بصوی. خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا. جنت بربوۃ. نون مشدد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار میں، اور جنتم پر اقلاب ہے. جنت بربوۃ. برب یہاں کون سا قید ہے؟ قلقلہ ہوگا یہاں پہ. برب، برب با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے، لہذا یہاں پر قلقلہ کریں گے. برب، بربوۃ. جنت بربوۃ. کرام بررۃ. کرام بررۃ. بررۃ، بررۃ. اب ان کے اوپر زبریں ہیں، تو زبر کو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں. کرام بررۃ. سطر نمبر 9. حل بهذا، حل بهذا. صم بکم. اب پہلے میم مشدد ہے، میم مشدد کا غنہ ہوگا، پھر میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، آگے با حرف اقلاب میں سے، لہذا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یعنی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. صم بک.
بكم صم بكم. ان چاروں قواعد کو ہم نے خوب یاد کرنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے، اور ان قواعد کا جو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور تلاوت کے دوران جب بھی یہ قاعدے لگیں تو ان پر عمل بھی انشاءاللہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز وجل قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ الفلق، اس کی انشاءاللہ ہم دہرائی کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ اس کو کہتے ہیں. تعوذ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. اب ان کو بھی ہم نے یہ صحیح قواعد اور مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں جب بھی پڑھیں گے تو ان میں بھی قواعد کا لحاظ رکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن، یہ را جو ہے را پر زبر ہے، پر ہوگا، اور الرحیم میں را پر کریں گے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. بسم اللہ، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لہذا اللہ عز و جل کے لام کو پر نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ. اور بسم اللہ الرحمن، حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے. الرحیم، اس میں بھی حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن پڑھیں، بسم اللہ الرحمن پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل، یہاں قاف 2 نقطے والا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اگر اس قاف کو باریک کر دیں گے تو معنی بھی بدل جائیں گے، اور باریک کریں گے تو یہ قاف ختم ہو جائے گا. یعنی قاف جو 2 نقطے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ڈنڈی والا قاف پڑھا جائے گا. لہذا 2 نقطے والے قاف کو جب بھی پڑھیں تو پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس کی موٹائی یہ اس کی خوبی ہے. کیا ہے؟ اس کی خوبی ہے، اور یہ خوبی لازمہ ہے، بہت ضروری خوبی ہے کہ اس کے اندر ادا کی جائے. اگر نہیں کریں گے تو قاف کاف بن جائے گا، قاف کاف سے بدل جائے گا. قل اعوذ برب الفلق. اعوذ، قل اعوذ، اعوذ، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زال کا پیش ہے، لہذا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ہونٹوں کو گول کر کے، مگر اس کو کھینچیں گے نہیں. برب ال، با مشدد ہے، با کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے. حروف قلقلہ جب بھی مشدد ہوں تو خوب جمع ہوگا. برب الفلق. اب وقت کی حالت میں ہم نے اس 2 نقطے والے قاف کو ساکن کر دیا، تو قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا جب یہ ساکن ہوں یا ساکن کیے جائیں تو ان میں قلقلہ ہوگا. یعنی فلق ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ فلق، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. قلقلہ کا معنی ہے جنبش یا لوٹنا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اب من کے قاعدے کو دیکھیے.
نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین ہے، شین حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، حرف اقلاب بھی نہیں ہے، تو کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے. ماشاءاللہ، یہ پہچان کرتے جائیں. تو اس میں کیا کریں گے؟ اخفا کا غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. من شر، اس کو من شر نہیں بلکہ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق اذا وقب. اب قن کی آواز کو ہلائیں گے نہیں، یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے، نون تنوین جو ہے. غاسقن اس طرح نہیں پڑھیں گے، غاسقن اذا وقب نہیں بلکہ غاسقن اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ومن پہ وہی قاعدہ ہے اخفا کا، ومن شر نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. اور نفاثاتی، فا پر کھڑا زبر اور سا پر بھی کھڑا زبر، لہذا دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں برابر کھینچ کر ادا کریں گے، آواز اور منہ کھول کر. نفاثاتی، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. فی العقد، دال ساکن کر دیا وف کی حالت میں، لہذا قلقلہ ہوگا. ومن شر النفاثات فی العقد. ومن پہ غنہ کریں گے، ومن پہ اخفا کا غنہ ہے. ومن شر یہ غنہ ہے، ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار میں ٹھہرانا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد. فی العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. حاسد، دال کے نیچے دو زیر کی تنوین اور آگے قاعدہ آپ بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ حمزہ آ گیا، تنوین کے بعد حمزہ، کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے. ماشاءاللہ، کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار ہوگا. حاسدین پر اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.